کسی کافر نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، وہ کہے گا بابا نماز آتی ہے نہیں آتی پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئے گی سب سے پہلے جان میں دوں گا۔ صحابہ کی عزت پر بات آئے گی سب سے پہلے جان میں دوں گا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے دنیا میں۔ جب بھی کوئی آیا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اتنی بڑی عظیم شخصیت دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئی، یا ان کے آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، یا ان کی ولادت کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ ایسا مقصد ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 23 سال کے مختصر عرصہ میں ایسی جماعت تیار کی ہے، دنیا کائنات میں ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ تاریخ حیران ہے۔ قلم نگار ہاتھ میں قلم پکڑ کر کے بیٹھ کے لکھیں تو کیا لکھیں، ایسا چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا کہ 23 سال کا مختصر عرصہ ہے اور میرے نبی نے ایسی جماعت پیدا کی ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی پھر پوری کائنات کے اندر چمکا ہے۔ آؤ توجہ میری طرف رکھیے گا، کہنے والا کہتا ہے حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، جب آپ کے جانے کے بعد صرف آپ کے 3 یار باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا، انہوں نے دین چھوڑ دیا، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، وہ بدل گئے تھے۔ میں نے کہا بابا ایسا ہو نہیں سکتا، دیکھیے صحیح نا، یہ بات جاتی ہے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر جاتی ہے، انگلی اٹھتی ہے تو میرے نبی کی ذات کی طرف اٹھتی ہے۔ آج کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی مدرسہ کے اندر، کسی سکول کے اندر 100 سال میں علم پڑھتے ہو، امتحان لیا جائے صرف 3 پاس ہو باقی سارے کے سارے فیل ہو جائے، لوگ کہیں گے استاد اچھا نہیں ہے، استاد کو پڑھانا نہیں آتا۔ دیکھو تو صحیح نا، ان صحابہ کا استاد کون ہے جو خود اعلان فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، مجھے تو بھیجا ہی سکھانے کے لیے ہے، مجھے تو بھیجا ہی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ کی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے، حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دین پہنچانے کے لیے دور دراز کا سفر کوئی نہیں کیا، ملک غیر ملک کا سفر کوئی نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے مکہ کی دھرتی پر ایک مدرسہ بنایا، مکہ کی دھرتی پر ایک یونیورسٹی بنائی ہے۔ اللہ نے چن کر کے طالب علم اس مدرسہ کے اندر داخل کروا دیے ہیں۔ اب میرے نبی پڑھا رہے ہیں، میرے نبی سکھا رہے ہیں، اور اس کورس کا دورانیہ 1 سال نہیں ہے، 2 سال نہیں ہے، 3 سال نہیں ہے، صبح اور شام میرے نبی نے سکھائے، میرے نبی نے تعلیم دی ہے۔ 23 سال گزر گیا ہے، 23 سال میرے نبی نے اپنے ان شاگردوں کو پڑھایا، اپنے ان شاگردوں کو سکھایا۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے میرے نبی نے اپنے یاروں کی تربیت نہ کی ہو۔ میرے نبی گزر رہے ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے، میرے نبی رک گئے، کائنات کا امام رک گیا ہے، نبیوں کا امام رک گیا ہے، کائنات کا سردار ٹھہر گیا ہے، مردہ بکری کا بچہ ہے، آپ اس کے پاس ٹھہر کر کے اعلان کرتے ہیں اور میرے یاروں بتلاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ مردہ بکری کا بچہ مجھ سے 1 درہم کے عوض خریدے گا؟ عرض کیا جاتے آقا یہ زندہ ہو تو تب بھی 1 درہم کا کوئی نہیں ہے، اب تو یہ مر گیا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کا کوئی 1 درہم نہیں لگائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یارو بات سمجھ لو نا، جیسے اس مردہ بکری کے بچے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فواللہ للدنیا اربن علی اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دو۔ میرے نبی تذکیہ کر رہے ہیں، میرے آقا
فرماتے ہیں یار جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے یہ تو مردوں پر حرام ہے، آپ نے انگوٹھی اتار کر کے پھینک دی ہے۔ یار کہنے لگے لے جا گھر لے جا، کسی کے کام آ جائے گی۔ کہا جس کو میرے نبی نے ناپسند کیے میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے نبی کا یار رو رہا ہے، رونے میں آواز بلند ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یار اونچی آواز سے رونا نہیں ہے، یہ شیطان کا رونا ہے۔ میرے نبی کا ایک یار ہے، اس کے بال زیادہ لمبے، میرے نبی فرماتے ہیں لمبے بال رکھنا درست نہیں ہے، آپ بالوں کو برابر کروائیے۔ میرے نبی نے ایک ایک یار کی تربیت کی ہے۔ دیکھو تو صحیح نا، آج تم کہتے ہو بدل گئے تھے، میرے نبی نے ان کو اتنا پڑھایا ہے، اتنا سکھایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کے دلوں کا اتنا تزکیہ کیا ہے، وہ پھر دل چمک اٹھے، ایمان سے منور ہو گئے۔ میرے نبی کی یاروں نے اپنے نبی سے اتنا سیکھا، اتنا سیکھا، صرف تعلیم حاصل کوئی نہیں کی ہے بلکہ جیسے میرے نبی نے کیا پھر آپ کی نقل اتارنا شروع کر دیے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کا بٹن مبارک کھلا نظر آئے، اس نے ساری زندگی اپنا بٹن بند کوئی نہیں کیا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کو کدو کھانا پسند ہے، اس نے اپنی پسند میں کدو شامل کر لیے ہیں۔ میرے نبی کا ایک یار ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، سواری روکی ہے، نیچے اترے ہیں، پیدل چلے ہیں، واپس آئے ہیں، سارے سوال کرتے حضرت کام کوئی نہیں تھا، آپ چل کر کے واپس کیوں آئے ہیں؟ فرمایا کام کوئی نہیں تھا، بس میں سونے نوں ایک باری ادھروں آندھیا ہویا میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت اسود سامنے آپ چومنے لگے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ حضرت اسود سے وفاتی ہو کر کے کہتے ہیں او حضرت اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے، اور میں تجنو اس وجہ تو چوم رہا میں اپنے سونے نبی نو تینو چوم دیا ہویا بیٹھے ہیں۔ میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو بنایا، جیسے میرے نبی اٹھے ویسا اٹھے، جیسے میرے نبی چلے ویسا چلنا شروع کیا، جیسے میرے نبی کی تجارت ویسی تجارت اپنائیے، جیسے میرے نبی کا اخلاق ہے ویسا اخلاق اپنائیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے نبی کے یار میرے نبی سے اتنا سیکھ چکے کہ پھر یہ صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کی تربیت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی جوانی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کا جلال بن گئے، صحابہ میرے نبی کا جلال بن گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے تم کہتے ہو بدل گئے تھے، آؤ میرے نبی کی تربیت دیکھو۔ میرے نبی حضرت معاذ کو روانہ کرتے ہوئے حکم دے رہے ہیں یا معاذ ان کو دل کا او حرک کا لا تشرک باللہ، اور معاذ نے کہا تیری ٹکڑے کر دیے جائے، تیرے جسم کو جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی نے ایسی تربیت کی ہے، پھر صحابہ تپتے ہوئے گانوں پر لیٹے، بدلے کوئی نہیں، صحابہ نے جوانیاں دے دی، بدلے کوئی نہیں، صحابہ نے بچے یتیم کروائے، بدلے کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے اور وہ تو میرے نبی کے یار تھے جنہوں نے میرے نبی کے مدوحہ والے مکھڑے کو دیکھا، اور جنہوں نے میرے نبی کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، اور جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور جنہوں نے میرے نبی کے پسینے کو سونگا ہے، جنہوں نے معجزات کو دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی تو بڑی شان ہے۔ آج 1500 سال کے بعد یہ میرے نبی کے غلام صحابہ کا نام لینے والے، اٹھاؤ کسی ٹانگا چلانے والے کو، اٹھاؤ کسی موچی کو جو جوتیاں بنا رہا ہے، اٹھاؤ کسی بازار سے کپڑا بیچنے والے کو، اسے بولو ختم نبوت کی بات ہے، کسی کافر نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، وہ کہے گا
فزت برب الکعبہ،